الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قابل احترام مہمان مقرر ڈاکٹر شاداب موسیٰ، شرکائے مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایوا کے ماتحت اردو کمیونٹی بحرین کے پلیٹ فارم پر ٹیکنالوجی اور ہم کی فضیلت و اہمیت کی نشست میں آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید اور خیر مقدم اور استقبال کرتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز و ابتدا قرآن مجید کی آیت سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق اللہ العظیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں یہ بات ہے کہ آج کا یہ پروگرام اردو کمیونٹی بحرین کے زیر اہتمام منعقد ہو رہا ہے، اور آج کا عنوان ہے ٹیکنالوجی اینڈ وی، ٹیکنالوجی اور ہم۔ آج ایک ایسے موضوع پہ درس و خطاب کا اہتمام ہے جس پر بجا طور پر اقوام کی ترقی، عزت و وقار اور سربلندی منحصر ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ترقی کی راہیں اسی سے ہو کر گزرتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس کی ترقی انسانی فطرت جستجو کی مرہون منت ہے کہ وہ کھوج میں لگا رہتا ہے کہ نئی نئی ایجادات کرے اور دنیا میں ہونے والے واقعات پہ غور و فکر کرے۔ اگرچہ یہ جد و جہد اور کوشش انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں پر اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے اس میں پیش و رفت کرنا، سوچنا اور قدرتی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں انفرادی اور اجتماعی غور و فکر پر بہت زور دیا گیا ہے کہ جانو، تحقیق کرو اور سوچو۔ کئی آیتوں میں ایمان والوں کو تحقیق و جستجو پر ابھارا گیا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے ان آیتوں اور اس کے معنی کو سمجھا، وہ دنیا میں ترقی یافتہ قوم کی حیثیت سے پہچانے گئے اور ان کی ایک شناخت بنی۔ اور جب مسلمانوں نے غفلت کی چادر اوڑھ لی تو وہ محکوم اور مغلوم ہو گئے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کے نظریوں کو تبدیل کریں اور اپنے کھوئے ہوئے سرمایہ کی بازیابی کے لیے کوشش کریں۔ آج اس اہم عنوان پر خطاب کے لیے جس محترم کو دعوت دی گئی ہے
وہ بہت سی خوبیوں اور کمالات سے متصف ہیں۔ آپ جہاں ایک طرف علوم و جدیدہ یعنی ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے میدان میں معروف و مشہور ہیں اور کئی اہم ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، وہیں علوم شرعیہ یعنی قرآن و حدیث، فقہ و سیرت اور اسلامک ریسرچ و تحقیق کے میدان میں بھی آپ کی خاصی دلچسپی پائی جاتی ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ نے دو بر اعظموں ایشیا و افریقہ سے تعلیم حاصل کی اور اس وقت انہی خوبیوں کی وجہ سے دو اہم اداروں کے ڈائریکٹر ہیں۔ ایک ایک ہیں شفیع مونس اکیڈمی آف ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ، اور دوسرا ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے ڈائریکٹر ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے نوجوان کا موجود ہونا فخر کی بات ہے۔ اتنی کم عمری میں اتنے اوصاف و کمالات کے حامل ہوں، ہم ان کے روشن مستقبل کی دعا کرتے ہیں اور آج کے موضوع پر خطاب کی دعوت دیتے ہیں جناب ڈاکٹر شاداب منور موسیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ذمہ داران اور آج کے اس پروگرام میں شریک تمام ہی بحرین کے رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بہت ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ تمام نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آپ تمام کے ساتھ میں کچھ گفتگو کر سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار آپ تمام کے سامنے کروں۔ خاص طور پر میں ذمہ داران اور پروگرام کے آرگنائزرز کا بہت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ اور ہمارے جو اینکر ہیں انہوں نے بھی بہت ہی محبت کے کلمات سے نوازا ہے اور بہت ہمت افزائی اور دعاؤں سے آپ تمام نے نوازا، بہت شکریہ۔ آج کا یہ جو عنوان ہے ٹیکنالوجی اور ہم، اس حوالے سے قرآن مجید کی کچھ رہنما اصولوں پر اور قرآن مجید کی کچھ گائیڈ لائنز اور کچھ آیتوں کی روشنی میں ٹیکنالوجی کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ دراصل تو یہ میری تصنیف شدہ کتاب ٹیکنالوجی اور ہم، یہ جو عنوان ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ اس کتاب کا یہ وائٹ ڈاٹ سے چھپی ہے اور الحمدللہ اب اس کا ایک دوسرا ایڈیشن جو ہے وہ الحمدللہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ جب یہ پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی 2021 میں، تو ہم نے ٹیکنالوجی کا کئی حوالوں سے، کئی اعتبارات سے جائزہ لیا تھا کہ ٹیکنالوجی کے ہماری شخصیت پر کیسے اثرات ہیں، کیسے ٹیکنالوجی ایڈکشن جو ہے انسان کے اندر پیدا کرتی ہے، کیسے ٹیکنالوجی انسان کے فوکس کو خراب کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے مزاج اور ہمارے بیہیویئر میں کیسی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، کیسے ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک ایسا چینج لایا جا رہا ہے جس کے ذریعے پیسہ اور منافع کمانے والی کمپنیاں ڈھیروں منافع کما رہی ہیں، جس کو جو ہے سرویلنس کیپٹلزم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری ہر حرکت، ہماری ہر جنبش، ہمارا ہر چہرے پر آنے والا ایموشن، ہمارا ہر موڈ چینج، ظاہر ہے ہم جب ان ڈیوائسز سے انٹیگریٹ ہوتے ہیں تو یہ تمام چیزیں یہ ٹیکنالوجی ریڈ کرتی ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال اس کو ریڈ کرتی ہے، اور ریڈ کرنے کے بعد الگ الگ موقعوں سے بڑی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، انہوں نے ہمارے ہیومن ایموشنز کو، ہمارے جذبوں کو، ہماری انسانی ضروریات کو، ہماری خواہشات کو تبدیل کر کے ان کو بزنس کا ایک بڑا اڈا بنا لیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں نہ صرف انسان کی شخصی سطح پر تک محدود ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کیمبرج انالیٹیکا اور اس طرح کی جو آرگنائزیشنز کی فیڈ بیک آئی ہیں
اس سے یہ بات ہم کو بہت صاف سمجھ میں آئے گی کہ یہ دنیا میں بڑے بڑے نظاموں کی تبدیلی بھی جو ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ دنیا کے سیاسی نظاموں کو بھی جو ہے یہ بدلنے کی اپنے اندر طاقت رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا کی طرح کے استعمال سے ووٹرز کا مائنڈ سیٹ کیسے بدلا جائے، بھیڑ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کراؤڈ سائیکولوجی پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، کیسے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو لوگوں اور سماج کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2014 کے بعد ایک اکثر فیس بک اور سوشل میڈیا جب بہت کامن اور عام ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں رائٹ ونگ کی سرکاریں آج ہر ملک میں زیر اقتدار بھی ہیں اور بڑی بڑی تبدیلیاں لا رہی ہیں۔ بلکہ امریکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی کمپنی کا بہت بڑا سی او جو ہے بڑے دھڑلے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے انڈورس بھی کرتا ہے، ایلون مسک، اور ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال یہ تمام فینومیناز ہیں۔ ہم نے پہلے ایڈیشن میں فیک نیوز، ڈیپ فیکس اور ان فیک نیوز کا ہم پر، سماج پر، بچوں پر، تعلیم پر، ایجوکیشن پر، سیاسیات پر کیا اثر ہوتا ہے، تمام چیزوں کا میں نے جائزہ لیا تھا، اور آخری حصے میں کچھ یعنی سلوشنز بھی میں نے دیے۔ جو دوسرا ایڈیشن ہے اس میں 5 نئے چیپٹرز ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اب آج جس مرحلے میں ہے وہ اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ وہ آنے والی صدی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کی اویئرنیس، اس کے پوٹینشیل کا ریکگنیشن اور اس کے مضر اثرات کا شعور، یہ نہ صرف مسلمانوں کو ایک اعتبار سے یعنی ہونا چاہیے، بلکہ ہم کو اب جو ہے نظریاتی سطح پر بھی اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ٹیکنالوجی جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ نظریاتی سطح پر بھی کیا نیوٹرل ہے، اس ٹیکنالوجی آئیڈیالوجیکلی نیوٹرل۔ تو یہ تمام سوالوں کا ہم نے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ بلکہ دوسرے ایڈیشن میں اب جو ہمارے پاس چیلنج ہے، تو آج کا ہمارا جو ٹاک ہے انشاءاللہ میں اسی پر سم اپ کروں گا، جو انسانیت کے لیے اور مومن کے لیے خاص طور پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور وہ چیلنج ابلیس کا وہ چیلنج ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کے شروعات سے لے کر اب آنے والی صدی میں بہت بڑا چیلنج بڑھ کر انسانوں کے سامنے ابھرے گا۔ ٹیکنالوجی ایک اس کا ٹول رہے گا۔ کوئی بھی ٹول جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک نیوٹرل چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ اس کے استعمال کا شعور نہ ہو اور آپ بے شعوری اور لاشعوری میں اس طرح کے ٹولز کا استعمال کرتے چلے جائیں، تو پھر اب اس سٹیج پر ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ انسانی نسل کا وجود اس زمین پر اسی کو کچھ بڑے اور بیسک چیلنجز درپیش ہیں۔ دیکھیں ابلیس نے قرآن مجید میں انسان کو کئی چیلنجز دیے ہیں، اور وہ چیلنجز کا تعلق دراصل میں ان ریالٹیز سے ہے جن کا تعلق انسان کی تخلیق سے ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے، اور اللہ نے جیسے ہم کو بنایا ہے ہم میں خوبیاں بھی ڈالی ہیں، اور ہم میں اللہ نے کچھ خامیاں بھی رکھی۔ وہ خامیاں یا وہ کمیاں ہمارے آزمائش اور ہمارے امتحان کا ذریعہ ہے۔ اور اس دنیا میں زمین پر انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں بن سکتا، کامل نہیں بن سکتا، لیکن بہرحال ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے اس کو اپنی زندگی بھی بسر کرنی ہے، اور انہی کمزوریوں کے ساتھ جو ہے اپنے شعور کی آگہی بھی اس کو جو ہے اس کا احساس بھی اس کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت صاف الفاظ میں فرمایا سورہ آل عمران میں، آپ نے فرمایا کہ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ میں نے انسانوں کے اندر عورتوں کی اور شہوت کی جو حس ہے، اس کا جو جذبہ ہے، اس کی جو محبت ہے، یہ انسانوں کے اندر نیچرلی ڈال دی ہے۔ دیکھیں یہ وہ نیچرل چیز ہے جس سے میں اور آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، میں اور آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان نے اس کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی، اس سے لڑنے کی کوشش کی، تو انسان رہبانیت کی طرف گیا، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگا، دنیا سے کٹا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کرسچینٹی میں تو پورا فلسفہ ہی پادریوں اور پوپ کا کہ بھئی آپ شادی نہ کریں، جنسی لذت اور عورتوں سے آپ دور رہیں، اور بہرحال پھر ایسے کرائمز میں چرچ مبتلا ہوا کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیر شرعی جو ہے تعلقات،
सेक्सुअल रिलेशंस और ऐसे बच्चे पैदा होना चर्च में जो नाजायज थे, और उसी में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की एक नींव डाली। एक बहुत बड़ी वजह प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की यही थी कि पादरियों की जो अखलाकी जिंदगी थी वो इंतहाई घिनौनी तरफ बढ़ चली थी। वही हम हिंदुस्तान का भी तनाजुर अगर देखें तो बहुत एहतराम के साथ, बहुत अदब के साथ, लेकिन इस बात का हमको इकरार करना पड़ेगा कि हिंदू मजहब में भी ये जो तहरीकें हैं, मठ चलते हैं, बाबा है, और नए नए वाकयात जो हमारे सामने आते हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, ये यही है। देवदासियों का सिस्टम जो इस मुल्क में रहा है, हिंदुस्तान में रहा है, ये ऐसे ही सिस्टम है कि जब इंसान अपनी सेक्सुअल अर्जेस को डिनाई करके अपने वजूद की तथहीर करने की कोशिश करता है, तो बहरहाल उस गड्ढे में गिरता है जिस गड्ढे में अखलाक की इंतहा तरीन दर्जे की गलाजत मौजूद होती है। तो अल्लाह ने हमको यह आगाह कर दिया है कि देखें, आपकी शख्सियत में ज़ुय्यिन लिन्नास, यानी आप इंसान के अंदर हुब्बु शहवाती मिनन निसा, शहवात और औरतों से मोहब्बत जो है उसके दिल में डाल दी गई है। और क्या डाला गया? वल बनीन व क़नातिरिल मुक़ंतरती व दहबी मिनल फ़िद्दती वल ख़ैलिल मुसव्वमती वल अनामिल हर्स। अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ों की जो है मोहब्बत डाली है कि अल्लाह ताला ने जो है बच्चों की मोहब्बत इंसान के अंदर डाली है। बच्चे इंसान की कमजोरी होते हैं। व क़नातिल मुक़ंतरती, यानी माल के ढेरों ढेर जो है, ये किसी भी इंसान, किसी भी समाज का जो है वो बहुत बड़ी कमजोरी होती है। इंसान की इस दुनिया की जिंदगी की कमजोरी होती है। वह ज़हबी वल फिज़्ज़ती, आप देखेंगे सिल्वर और गोल्ड, और उसके बाद घोड़े और ब्रांडेड घोड़े, उसके बाद में जो है लाइफ स्टॉक। तो आप आज देखें कि ये तमाम चीज़ों की शक्लें तो बदल बदल गई हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो बरकरार है। और इब्लीस ने इसी को एक्सप्लॉइट किया है, और इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए इब्लीस ने कुछ बेसिक चैलेंजेस इंसान को दिए हैं। कुरान मजीद में ये अलग अलग मौक़ों से, अलग अलग सूरतों में, अलग अलग शेड्स में डिफाइन हुए। जब सूरह आराफ में क़िस्से आदम और इब्लीस जो है बयान होता है, तो अल्लाह ताला बहुत साफ अंदाज से जो है उसने इंसानों को जो है एक मर्तबा तो बुलाया शहवत की तरफ, बुलाया बेहयाई की तरफ। और एक जगह कुरान मजीद सूरह बकरा में जो है हमसे बयान करता है कि जो है शैतान तुमको बुलाता है फ़ख्र व फाखे की तरफ, यानी तुमको डराता है इस बात से कि तुम भूखे रह जाओगे, माल और औलाद जो है तुमसे छिन जाएंगी, या तुमको बहुत गुर्बत का सामना करना पड़ेगा, इससे वो डराता है। ये इंसान की वीकनेस है। सूरह आराफ में उसने जो है एक वीकनेस का बहुत क्लैरिटी से उसने तस्करा किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि देखो इस दरख्त के पास न जाना, तो इब्लीस आया और कुरान कहता फदल्लहुमा, यानी उसने बड़े धीरे धीरे अंदाज से, दल्ला कहते हैं कि भाई आप मछली के लिए कांटा डालें और फिर वो कांटे में फंसने के लिए आप इंतजार करते रहें, और धीरे 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 फिर उसको आप खींचे, उसको कहा जाता है अरबी में दल्लहुमा। तो इब्लीस ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ, बड़े यानी एक डेकोरेटिव अंदाज में, बड़े खुतवातु शैतान के साथ नक्श कदम पे धीरे धीरे वो ले आया। और उसने क्या कहा? उसने आदम अलैहिस्सलाम के सामने जो है एक स्कीम रखी। क्या स्कीम रखी? उसने कहा आदम, इल्ला अन तकून मलकैन औ तकून मिनल खालिदीन। दो चीजें उसने बताई। उसने कहा कि देखो तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुमको मौत कभी नहीं आएगी, और क्या होगा, तुम जो है तुमको हमेशगी की जिंदगी मिल जाएगी, तो हमेशा खूबसूरत रहोगे। आप देखें आज ये जो जज्बा है इंसान का, ये जो वीकनेस है इंसान की, ये आज एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ब्यूटिफिकेशन की इंडस्ट्री, हेल्थ की इंडस्ट्री, बाल न झड़ने की इंडस्ट्री, गोरे होने की इंडस्ट्री, खूबसूरत दिखने की इंडस्ट्री, ये तमाम की तमाम जो है आप फेयर और लवली लगाते जाइए, मगर उम्र गुजर जाएगी, आपका जो नेचुरल स्किन टोन है वो नेचुरल ही रहेगा। लेकिन इस तरह से ये फंडा आपको डाला जा रहा है कि भाई आपको बस जवान रहना है, बूढ़े तो आप कभी होंगे नहीं। आप तरीके अख्तियार कीजिए, डाइट्स अख्तियार कीजिए। अल्लाह ने इंसान को जिंदगी एक मखसूस साइकिल में दी है। बुढ़ापा बहरहाल आकर रहेगा, आपके बाल बहरहाल सफेद होंगे, आपके चेहरे पर बहरहाल झुर्रियां आएंगी। ग्रेसफुली इंसान जब ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी उम्र की खूबसूरती को एक्सेप्ट करता है, और उम्र के साथ इंसान की शख्सियत में खूबसूरती जो होती है वो उसकी किरदार की, उसके इल्म की, उसकी क्वालिटीज़ की खूबसूरती है। जो वक्त के साथ उसकी जिस्मानी और चेहरे की खूबसूरती तो कम होती है,
لیکن اس کے ایسٹس کی، اس کی خوبیوں کی، اس کے علم کی، اس کی حکمت کی، اس کی دانائی کی، اس کی ثقافت کی، اس کے جو ہے لوگوں کے بحیثیت لوگوں کے لیے خیر ہونے کی جو خوبصورتی ہے، اس کو اللہ بڑھاتا چلتا ہے، اور انسان بڑے محبوب جو ہے وہ عمر کے ساتھ ہوتے چلتے ہیں۔ بڑا چھوٹا سا فلسفہ ہے، لیکن ابلیس نے جس طرح سے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے، آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا چیلنج ہے جو ابلیس نے سورہ نساء میں دیا ہے۔ اس چیلنج پر عام طور پر کبھی گفتگو ہوئی نہیں ہے۔ آج یہ جو ہم ٹیکنالوجی پر گفتگو کریں گے، اصل تو ابلیس کے اس چیلنج کو ہم سمجھیں گے کہ آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا چیلنج ہے۔ ہم فحاشی ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کی جانتے ہیں، اوریانیت اس کی جانتے ہیں، پورن جانتے ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں، اس کا ایڈکشن ہم جانتے ہیں، تمام چیزیں ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر آج جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آج یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ بہت بڑا چیلنج صرف مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ انسانوں کے سامنے لے کر آئی ہے۔ آج اس چیلنج کو ہم سمجھیں گے اور اسی چیلنج کے روشنی میں سورہ نساء کی ان آیتوں کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارا جو فری ول ہے اور ہمارا جو فیوچر ہے ہیومینٹی کا، یہ کیسے متاثر ہوگا، اور ایک مومن کے لیے اس کی کیسی کیا بصیرت ہونی چاہیے۔ دیکھیے، آج جو کچھ بھی ہم کام کرتے ہیں، جہاں گھومتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک ایپ ہے۔ آپ رشتہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، میٹریمونی کے لیے ایک ایپ ہے، گھومنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ایپ ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک ایپ ہے، آپ کی کارنل ڈیزائرز کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں، بہرحال اس کے لیے بھی ایپس پائے جاتے ہیں۔ ایک مومن تو بہرحال اخلاقی چیزوں سے بندھا ہوتا ہے، لیکن سماج میں ہر آدمی اس طرح سے نہیں ہے۔ آج ڈیٹنگ کے ایپس ہیں، آج جو ہے آپ کو گے ڈیٹنگ کے ایپس ہیں، آپ کو فری سیکس کے ایپس ہیں۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ینگ جنریشن کس طرح سے ان کو جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز جس کی طرف آج جو ہے ہم روشنی ڈالیں گے، بنیادی سوال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح سے یہ الگوریتھمز ہیومن بیہیویئر کو چینج کر رہے ہیں، جس طرح سے جس کمپلیکس انداز سے یہ ہیومن سائیکولوجی، ایموشنز اور انٹیوشنز پر اثر انداز ہو رہے ہیں، تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے روحانی وجود یعنی کانشیسنس اور ہماری فری ول، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ نے ہم کو اس زمین میں اختیار دے کر بھیجا ہے، خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو وہ اختیار کو بھی ہم ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور ہمارا جو وجود ہے، وہ وجود دراصل میں ایک مومن کی روشنی سے، قرآن کی روشنی سے ایک روحانی وجود ہے۔ اس روحانی وجود کی سمجھ اور پہچان انسانی معاشرے کو کرانا اور انسانیت کو کرانا آج مومن کا، دنیا کا ایک سب سے بڑا چیلنج ہے۔ میکس ٹیگمارک ایک بہت بڑا مصنف ہے، اس نے، ظاہر ہے ویسٹرن مصنف ہے، اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے لائف 3.0۔ اس نے انسان جب سے اس دنیا میں وجود میں آئے ہیں تب سے لے کر آج تک کے انسانی زندگی اس زمین پر اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اب تک کی جو انسانی زندگی ہے وہ دو مرحلوں سے گزری ہے، لائف 1.0، لائف 2.0۔ اور اب یہ جو زندگی آ رہی ہے، ٹیکنالوجی جس کے اندر ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے، تو وہ زندگی وہ کہتا ہے لائف 3.0 ہے۔ یعنی لائف 1.0 بڑی سمپل زندگی تھی، اس میں ڈی این اے تھا، کیمیکلز تھا، کچھ آرگینزمز تھے۔ لائف 2.0 کو وہ کہتا ہے کہ پھر انسان جب وجود میں آئے تو کلچر، ثقافت، علم و ادب و تہذیب، یہ تمام کی ترقی ہوئی۔ یہ ہماری زندگی یا اس دنیا میں انسانوں کی زندگی کا دوسرا مرحلہ تھا، لائف 2.0 اس نے کہا۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب آنے والی جو سٹیج ہے، وہ سٹیج ٹیکنالوجیکل لائف کی ہوگی، جہاں پر نان بایولوجیکل انٹیلیجنس جو ہے انسان کے پورے وجود کو گورن کرے گی۔ ظاہر ہے جیسے ہی ایک مومن جو ہے اس بات کو سنتا ہے، ایک مسلمان معاشرے میں جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں، تو سب سے پہلا بیچارہ اس سب کا جو شکار ہوتا ہے، سب سے پہلا بیچارہ جس کے اوپر جو ہے پورے الزام دھرے جاتے ہیں، وہ دجال ہے۔ مسلمان بڑے تیزی سے دجال کو الزام دے کر بڑی آسانی سے جو ہے اپنے لیے راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بیچارے دجال کو خامخواہ جو ہے مورد الزام ٹھہرائیں، ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے یہ جو وحی دی ہے،
اس وحی کی روشنی میں ہم قرآن کی بصیرت سے اس دنیا میں جو انسانی وجود ہے، ہماری جو زندگی گزرے گی، آگے آنے والی جو زندگی گزرے گی، وہ زندگی کو پوری طرح سے ہم محسوس کریں، اس کو سمجھیں اور اس کے لیے جوابات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جب قیامت کو آنا ہے، یا ظاہر ہے کہ وہ تو حق ہے، وہ آ کر رہے گی۔ جب دجال کو وجود پذیر ہونا ہے، وہ تو حق ہے، وہ وجود پذیر ہو جائے گا۔ لیکن ابھی ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کا ایک لاہ عمل وہ بنائیں۔ تو آپ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ماڈرن دنیا میں ٹیکنالوجی سائنس نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایروجن آف سیلف اینڈ انڈیویجولزم۔ یعنی سب سے پہلا کام سائنس نے یہ کیا ہے کہ جیسے جیسے انسانی جسم اور اس وجود کی تحقیق میں اضافہ ہوا ہے، یعنی ہم سیلولر لیول پر گئے ہیں، جینیٹک لیول پر گئے ہیں، اب نینو لیول پر چلے گئے ہیں، نیورونز کو ہم دیکھ رہے ہیں، نیورو کیمیکلز کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہاں ٹچ لگے گا تو کون سا نیورو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، ہم ڈپریس ہوں گے تو کون سا نیورو کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اگر آپ خوش ہو رہے ہیں، ہیپی ہیں، تو کون سا نیورو کیمیکل جو ہے دنیا ہمارے برین میں ریلیز ہوگا، اور باڈی ہماری کس طرح سے ریئیکٹ کرے گی، کیسے چلے گی۔ یہ تمام کا آج جو ہے ایک، آپ دیکھیں کہ ایک چارٹ انسان کا جو ہے اس تحقیق نے بنا لیا ہے۔ سائنس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانی جسم کو محض ایک مادی وجود سمجھتا ہے، اور مادی وجود میں بھی انسان کی پوری جو شخصیت ہے، اس نے یہ کیا ہے کہ اس کو آرگن بائی آرگن اس نے ڈس انٹیگریٹ کیا ہے۔ ہم لوگ جب میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں آرگن ڈونیشنز ہوتے ہیں، آرگن ٹرانسپلانٹس کیے جاتے ہیں، ہائی اینڈ نیورو سرجریز ہوتی ہیں، کارڈیاک سرجریز کی جاتی ہیں، ویری ہائی اینڈ میڈیکل ٹیکنالوجی ہے یہ، جس کے استعمال سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، انسانوں کو بہت فیض پہنچ رہا ہے۔ لیکن اس کا ڈاؤن سائڈ یہ ہے کہ اس میں جو انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انسان کیا ہے، اس کو بے حد متاثر کیا ہے، کیونکہ سائنس کے نزدیک بس یہ ایک مادی وجود ہے، تو اس مادے کی کڑیوں کو آپ جوڑتے چلیں تو بہرحال انسان بن جائے گا، یہ اس کی سمجھ ہے۔ اور یہ تمام کی تمام ٹیکنالوجی جو ہے، اس کا سب سے کور فلا یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی مارکیٹ ڈریون ہے۔ چاہے میڈیکل سائنس میں ریسرچ ہو رہی ہے، وہ مارکیٹ ڈریون ہے، چاہے کسی اور شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، وہ مارکیٹ ڈریون ہے۔ اس کا جو ہے اخلاقیات سے، ایتھیکل آؤٹ لک سے اور آئیڈیالوجی یا نظریات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مارکیٹ فورسز ہیں، انسان کے جسم کی ہر ایک اسٹڈی کو یہ مارکیٹ اور پروفٹ کے لیے ایکسپلائٹ کریں گے، اور اسی سے انہانس کر کے وہ ایک ایسا مائنڈ باڈی کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس کا تعلق صرف ایسے ایپلیکیشن سے ہے، میڈیکل میں آپ دیکھیں کہ صرف انٹرٹینمنٹ سے اور ایسے ایپلیکیشن سے جو آپ کی لانجیوٹی کو بنائے۔ اسی لیے جب یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور یہ ٹیکنالوجی اور لائف سائنسز ایک ساتھ آتی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تصور دیا جاتا ہے وہ انہانسڈ ہیومن بینگز کا تصور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بہت، آج کی اصطلاح میں بڑے ماڈریٹلی وہ کہیں گے، بڑا پروڈکٹیو انسان بن جائے گا، انسان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے جسم میں جینیٹکلی کوئی فلا ہے تو ہم جین تھراپی سے اس کو دور کر لیں گے۔ بچے کیسے پیدا ہوں گے فیوچر کے، یہ ماں باپ پہلے ہی سے اپنا جین پول ڈیسائیڈ کر کے وہ بچوں کو جو ہے آپ تخلیق دیں گے ماں کے وomb میں۔ اب کیونکہ آپ والدین بن گئے ہیں تو آپ والدین نہیں بننا چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں طریقہ یہ ہے کہ اب آرٹیفیشل ووم پر ریسرچ ہو رہی ہے۔ یعنی یہ ہے کہ اب ماں کے جو ووم ہے، ماں کا جو پیٹ ہے، رحم مادر ہے، اب اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیفیشل لیب کی طرح جو ہے یہ کیوبیکلز ہوں گے جس میں بچہ پلے گا، جس طرح یوٹرس میں پڑتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد جس طرح سے ولادت ہوتی ہے، اس کی کوشش ہے۔ بہرحال انسان کی اپنی اللہ نے دی ہے، اور وہ چاہتا ہے اس دنیا میں انسان سپر مین بننا چاہتا ہے۔ دیکھیں یہ سپر مین کا جو پورا جذبہ آیا ہے، اس میں 2 آئیڈیالوجیکل بڑے بڑے ایشوز ہیں جن کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 اس کا تعلق اللہ سے بغاوت سے متعلق ہے، اور نمبر 2 اس کا تعلق ریسزم سے۔ سپر مین کا کانسیپٹ دینے والا نیچے ہے، اور آپ دیکھیں گے دیو مالائی جتنے بھی قصے ہیں،
آج کل ہالی ووڈ کی بہت بڑی بڑی موویز اس پہ بنتی ہیں، یہ آئرن مین اور جتنی بھی یہ ٹرائلوجیز ہیں سپر ہیرو کی، جو مارول اسٹوڈیوز کی جتنی سیریز ہیں، ان سے پہلے بھی آنے والی سیریز، اس میں آپ دیکھیں گے گریک کے خدا ہیں، خدا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے اور وہ بیٹا خدا سے بغاوت کرتا ہے، خدا کو ہرا دیتا ہے۔ زیوس جو ہے وہ گریک مائتھولوجی کا، ہیلینسٹک ایرسٹوٹیلین گریک مائتھولوجی کا ایک بہت بڑا فگر ہے، اسی کو پورٹرے کیا جا رہا ہے، اسی کو آج دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ ایک معنوں میں خدا سے بغاوت، انسان اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو گیا ہے کہ وہ خدا سے بغاوت کرے گا، یہ اہم چیز جو ہے اس میں ڈالی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ اسی کو لیا، ایسی تصور کو لیا، آئیڈیالوجی کو لیا نیچے نے کہا، نیچے نے جو تصور دیا اس کو جرمن لینگویج میں کہا جاتا ہے اوبر منش۔ اسی کو ہٹلر نے لیا، اس نے کہا کہ سپریمیسی آف دی آرین ریس، یعنی دنیا میں خون کی بنیاد پر، دنیا میں پیدائش کی بنیاد پر انسان اعلیٰ یا رذیل ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے ریسزم کا وہ یہیں سے آیا ہے، اور اس کی جو جینیٹک بنیاد ہے، اس کی جو جینیٹک روٹس ہیں، وہ ابلیس کے اس دعوے میں ہے جب ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں سپیریئر ہوں اور وہ حقیر ہے، مجھ سے نیچا ہے۔ یہ ابلیسی رویہ ہے، یہ ابلیسی رویے کو آج ٹیکنالوجی پوری طرح سے جو ہے لے کر آئی ہے اور چاہتی ہے کہ انسان سپر مین بن جائے، انسان کو کوئی بڑھاپا نہیں آئے، انسان کے کوئی اعضا خراب نہ ہو، انسان کے باڈی پارٹس جو ہیں وہ چینج ہو جائیں، انسان کی سائیکولوجی کو جو ہے وہ مینیپولیٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی سائیکولوجی کا، آپ کے سوشل بیہیویئر کا اور آپ کے پولیٹیکل پیٹرنز کا اتنی گہری اسٹڈی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کی ہے، اس کے پاس اتنا ڈاٹا ہے کہ یہ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہے۔ اور بہرحال جب یہ ڈاٹا کا استعمال ایسی بڑی کمپنیاں کرتی ہیں تو ان کے ساتھ وہ میڈیکل ریسرچ ہوتی ہے جو ہیومن باڈی پر کی گئی۔ ہیومن باڈی پر کس چیز کی ریسرچ کی گئی کہ کون سے ہارمونس ہیں آپ کے اندر، آپ کو کون سے ہارمونس کون سی لت کی طرف لے کر جاتے ہیں، آپ کو مینیپولیٹ کن ہارمونس کو سٹیمولیٹ کر کے کیا جا سکتا ہے، آپ کو کس چیز سے ایڈکٹ کیا جا سکتا ہے، آپ کے ذہن میں کون سے نیورو ٹرانسمیٹر چینج کیے جا سکتے ہیں، کس طرح سے آپ کے اندر آرٹیفیشل میموریز کریٹ کی جا سکتی ہیں، کس طرح سے ہیومن فزیولوجی کو پوری طرح سے توڑ مروڑ کر بس ایک کام کا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو پلیجر سیکنگ ہیومن باڈیز یا ڈالز بنایا جا رہا ہے۔ آپ محض پلیجر حاصل کرنے کے کھلونے انسان بن جائیں گے، یعنی لذت حاصل کریں، عیش کریں، خوش رہیں اور بس تکلیف سے دور ہوں، یہی جو ہے اس کا پورا ایجنڈا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ایسے ایپس ہیں جو چاہیں بھی آپ تو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، تو یہ آپ کی جو دبی ہوئی خواہشات ہیں، وہ خواہشات جو قرآن کی سورہ آل عمران کی میں نے جو پہلے آیت پڑھی ہے اس میں ڈال دی گئی ہیں، آپ آج کوئی ایپ جو ایڈکٹیو ہے اس کو نکال کر آپ دیکھ لیں، اس کا تعلق کسی ایک نہ ایک چیز سے ضرور ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کو جو ہے آپ کے سپریس ڈیزائرز کو، آپ کی تسکین اور لطف اندوزی کو نئے نئے طریقے سے جو ہے یہ پورا کرتا ہے، بڑے شاندار انداز سے آپ کو چیٹنگ، ڈیٹنگ، کارنل ڈیزائر، ایروٹک جرنیز پر جو ہے یہ لے کر جاتا ہے۔ یعنی یہاں تک اب اے آئی نے کیا کیا ہے، آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں۔ جاپان میں ہم جانتے ہیں جاپان اور چائنا جو ہے اے آئی ٹیکنالوجی میں لیڈ کرتے ہیں۔ بہرحال ایک انسانی سماج ہے اور اس کی اپنی سماجی ضروریات ہیں، ایک اپنے انداز سے اس سماج نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے۔ بہت خاص بات ہم کو جاپان سے جو ملتی ہے، دیکھیے جو یہ لمز بنائے جاتے ہیں نا، آرٹیفیشل لمز دیے جاتے ہیں، لوگ ایکسیڈنٹس جن کا ہو جاتا ہے ان کو اس طرح سے مشینیں اور آرٹیفیشل چیزیں لگائی جاتی ہیں، آرٹیفیشل بریسٹ لگائے جاتے ہیں، آرٹیفیشل چہرے، آرٹیفیشل آنکھیں، آرٹیفیشل کیا نہیں ہے، ہر باڈی کا آرگن آپ کو ریپلیس کرنے کے لیے آج موجود ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ تو جاپان میں آپ دیکھیں المیہ اور ستم جو ہے کیسا انسانوں پر اس ٹیکنالوجی نے اور اس ماڈرن اور پوسٹ ماڈرن لبرل دنیا نے جو ہے یہ ڈھایا ہے۔
کہ سب سے پہلے تو پوسٹ ماڈرنزم نے یہ کیا کہ سیکشول ایکسپیرینس کو دو لوگوں کے قریب آنے سے علیحدہ کر کے ایک انڈیویجول ایکسپیرینس بنا دیا. یعنی پہلے تو مرد اور عورت کو ایک ساتھ آنا ہے تو لذت حاصل ہوگی نا، یہ فلسفہ تھا. تو آپ نکاح کرتے ہیں، میرج کرتے ہیں، بہرحال اس کی اپنی اخلاقیات ہیں، اس کی پوری سوشل پیراڈائمز ہیں. لیکن یہ پوسٹ ماڈرن فلسفی نے یہ کیا، سیکشول فیمنزم نے یہ کیا، اس نے کہا کہ نہیں، مائی باڈی مائی رائٹ. مرد کی سیکشوالٹی وہ جب چاہے جیسی پوری کرے، عورت کی سیکشوالٹی جیسی چاہے پوری کرے. مرد و عورت کو ایک دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب جب آپ نے ضرورت باقی نہیں رکھی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نت نئی چیزیں لے کر آئے. پہلے آپ پورن لے کر آئے. جب آپ کا پورن سے دل نہیں بھرا تو آپ نے کہا بھائی لیسبین اور گے چیزیں آ گئی. جب اس سے دل نہیں بھرا تو بھائی انسان کے اندر تو ایک فطری جذبہ ہوتا ہے نا، اولاد پیدا کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس کے اندر خالی پن ہو جاتا ہے ایک عمر کے بعد اگر آپ کی اولاد نہ ہو. تو بہرحال اس کو پورا کرنے کے لیے کہا چلیے اڈاپٹ کر لیجئے. جب اڈاپشن سے آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اب ایک کام کیجئے، انسان کے بچے کو کیوں اڈاپٹ کرتے ہیں، کتا گھر میں لا لیجئے، 1 لاکھ کی پرشین بلی لا لیجئے، اس کو پالیے. یہ جو آپ کی ایموشنل نیڈ ہے اس کو پورا کرے گا، یہ آپ کا بچہ ہے. تو آپ دیکھیں یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز بھرے پڑے ہیں جہاں پر لوگ جو ہیں اس کو اپنے بچے کی طرح پالتے ہیں اور سنوارتے ہیں. ایک اولاد جیسے سنوارا اور پالا جاتا ہے، کتے اور بلیوں کو پالتے ہیں. لیکن دنیا میں یتیموں کی فوج جو ہے وہ پڑی ہے. کوئی شعور نہیں ہے انسان کو کہ وہ کس طرف جو ہے وہ بڑھا چلا ہے. اس طرح سے اس ٹیکنالوجی نے، اس آئیڈیالوجی نے جو ہے اس کا دماغ جو ہے خراب کر دیا. اب وہ آئیڈیالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نئی ریسرچ سے اس جگہ پہنچی ہے کہ جاپان میں سیکشول ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک گڑیا ہوتی ہے، ٹوائے ہوتا ہے، گڑیا ہوتی ہے، بالکل سلیکون کی بنی. آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ انسان ہے یا یہ جو کوئی روبوٹ ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈاٹا اس طرح سے اس میں فیڈ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے اہلیہ کیا آپ کی خدمت کرے ایسی وہ آپ کی خدمت کرے گی. آپ کے ہر ہاؤ بھاؤ سے وہ واقف ہوگی، آپ کے چہرے کے تاثرات سے وہ واقف ہوگی اور جان جائے گی آپ کے گھر میں آتے ہی کہ آپ کو کون سے جملے کہنے ہیں، آپ ابھی چائے کے متمنی ہیں، آپ کو کیا کھانا بنا کر دینا ہے، کب آپ کو جسمانی ضرورت کی طرف مائل کرنا ہے، اور جسمانی ضرورت بھی اس کی بھی تسکین آپ کو کس انداز سے چاہیے وہ اس کی بھی گہری سمجھ ہوگی، کیونکہ وہ اے آئی گائیڈڈ ایک روبوٹ ہے. اس سماج میں آپ دیکھیں کہ اس کا اثر اتنا ہے جاپان میں کہ جب یہ گڑیا جو ہے آتی ہے وہ رکھتے ہیں اس کو، اور جب وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے یا ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے اس کی، تو جب اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے تو باضابطہ طریقے سے اس کی جو ہے تدفین اور انتم سنسکار کیا جاتا ہے. اس کو یہ لے کر جاتے ہیں، روتے ہیں، دھوتے ہیں اور لے جا کر جو ہے دفن کرتے ہیں اور پورا انتم سنسکار کرتے ہیں جیسے خاتون کا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کس طرح سے ابلیس نے ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان کو کس طرح سے اس نے جو ہے مینیپولیٹ کر دیا ہے، کس طرح سے وہ کہاں جو ہے لوگوں کو لے کر آیا ہے. اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ٹیکنالوجی 3 انداز سے کام کرتی ہے. دیکھیں 3 پروسیسز سے یہ کام ہوتا ہے. نمبر 1 یہ کرتی ہے، یہ پریڈکٹ کرتی ہے ہیومن بیہیویئر کو، یعنی آپ کے ایموشنل پیٹرنز کو، ان کو ماڈل کرتی ہے، ان کو سیکھتی ہے. دوسرا یہ کرتی ہے کہ سبسٹیٹیوٹنگ ہیومن کانٹیکٹ بائی پرووائڈنگ ایموشنل انٹریکشن. اب ایک کوئی روبوٹ آپ کو ایموشنل انٹریکشن دے گا تو آپ کو دوست کی ضرورت رہے گی، آپ کو اولاد کی ضرورت رہے گی، سماج میں معاشرے میں لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہے گی. جسمانی ضرورتیں تو چھوڑ دیجئے، لیکن انسان کی جسمانی ضرورتوں کے علاوہ بھی تو ضرورتیں ہیں. اور اگر اس طرح سے روبوٹس ہی روبوٹس اگر ہو جائیں گے تو انسانی نسل کا کیا ہوگا؟ انسان جائے گا کہاں؟ انسان، نیا انسان اس دنیا میں وہ وجود میں کیسے لائے گا؟ اس کی تربیت کیسے کرے گا؟ والدین ہونے کا ایک جو پوری ذمہ داری اس پر عائد ہے اس کو کیسے پوری کرے گا؟ کیسے اس زمین پر نئے انسان وجود میں آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور بعد میں پھر تیسرے سٹیپ میں یہ کرتا ہے کہ پوری طرح سے یہ روبوٹس جو ہوتے ہیں یا یہ ڈیوائسز ہوتے ہیں وہ آپ کا پورا ایموشنل انفلوئنسنگ اور آپ کی نیڈز کی انفلوئنسنگ کرتے ہیں، اور دھیرے دھیرے لوگوں کی چوائسز کو جو ہے وہ شفٹ کرتے ہیں، اور وہ شفٹ کر کے
towards a product or an idea with an emotional value. यानी आप देखें, अगर आपको AI किस तरह से ये काम करता है, यानी आपकी इमोशनल नीड्स को एक आइडिया की तरफ लेकर जाया जाएगा, ये एक प्रोडक्ट की तरफ लेकर जाया जाएगा। यानी आप बोर हो रहे हैं और आपका एआई जानता है कि आपके अंदर लो सेल्फ एस्टीम पाई जाती है, तो वो आपको जो है इस तरह की चीज जो है ढूंढ कर देगा ताकि वक्ती तौर पर आपकी लो सेल्फ एस्टीम को वो दूर कर सके। यानी एक चीज जिसके अंदर आपको आपकी शख्सियत के अंदर सेल्फ एस्टीम को तरबियत से, इल्म से, तस्किए से दूर करना है और अपने अंदर एतमाद पैदा करना है। लेकिन वो इसको खला को बाकी रखेगा और वक्ती तौर पर इसका एक सोल्यूशन देगा एक प्रोडक्ट के तौर पर। आप बोर हो रहे हैं, डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, ये मूवी देखिए। आप फलां हो रहे हैं, ये चीज खाइए। आप फलां करना चाहते हैं, ये चीज करिए। तो इस तरह से एक कोलैबोरेशन है बिटवीन कंप्यूटर एल्गोरिथम्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, इंसानी शख्सियत और इंसानी जिस्म के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और इंसान, ये कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम का एक ऐसा कॉम्बिनेशन अब दुनिया में आएगा और बहरहाल आ चुका है, बल्कि आ रहा है, जो इंसानी वजूद के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा खतरा है। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनसे ह्यूमन बॉडी, माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स की चार्टिंग की जा रही है। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ा जो एथिकल क्वेश्चन है वो यही है कि इंसान का जो वजूद है, इंसान का ये जो पूरा बाउंड्रीज अल्लाह ताला ने जो दे रखी हैं, वो वहीं आकर जो है वो रुकती हैं। कि देखिए, जब आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नॉन लिविंग मैकेनिकल सिस्टम से और रिप्लेस कर देते हैं बिहेवियर ऑफ लिविंग सिस्टम्स को, तो आपके पास जो है एक आर्टिफिशियल लाइफ बच जाती है। एक ऐसी लाइफ जो आर्टिफिशियल दिखने में तो इंसान नजर आए मगर एक आर्टिफिशियल लाइफ है। कुरान ने, आप देखें कि आज भी जो सबसे बड़ा इसके पास चैलेंज है वो यही है कि कॉन्शियसनेस या रूह का कोई फिर इस इंसानी वजूद में तस्वुर ही नहीं है। यह बस हार्मोन्स का, मसल्स का, एंजाइम्स का, न्यूरोट्रांसमीटर का बस महज एक मजमुआ है। अगर आप बोर हो जाएंगे, किसी चीज को रिप्लेस करने की जरूरत है, तो हमारे पास ऑर्गन है, आप आइए इसको खरीदिए, अपनी लाइफ को जो है एक्सपेक्टेंसी को आगे बढ़ाइए। तो बहरहाल ये क्या चैलेंज है जो इब्लीस ने जो है कुरान में दिया था। तो सूरह निसा की 119 नंबर की आयत है जिस पर हम ये दर्स को बेस करेंगे और उसी पर हम बात को कंक्लूड भी करेंगे कि ये जो आयत में इब्लीस ने एक बड़ा यूनिक चैलेंज दिया। इब्लीस ने क्या कहा? इब्लीस ने कहा कि वला अमूरन्नहुम व व व वला अमूरन्नहुम वला अमूरन्नहुम फला युगय्यिरुन्न खल्क़ल्लाह, कि तू ये देखेगा कि मैं इंसानों को ऐसा हुक्म दूंगा कि तेरी तख्लीक के साथ ये छेड़छाड़ करने के लायक हो जाएंगे, तेरी तख्लीक को टैम्पर करेंगे, उसको छेड़ेंगे। आप देखें, इंसान को ये टेक्नोलॉजी ने जो सलाहियत से नवाज दिया है, वो शैतान का यही चैलेंज है कि अब इंसान की तख्लीक, अल्लाह ने जो चीज़ की तख्लीक की है, आप आज देखें कि ये आयत की रोशनी में जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि ये इब्लीस का चैलेंज कितना बड़ा चैलेंज था। अल्लाह ने जो चीज इंसान के लिए नफा बख्श बनाई थी, बड़ी अच्छी बनाई थी, जिसमें लुत्फ और खैर इंसान के लिए रखा गया था, आज इंसान ने छेड़ते 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 उसको यहाँ पहुंचा दिया गया है कि वो फायदे के बजाय नुकसान बन गई। आप आज देख लीजिए, फल और फलों के साथ की गई छेड़छाड़ और जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फलों को कहां पहुंचा दिया है। आज किसी सीजन में भी कोई भी फल मिलता है। आज किसी सीजन में चले जाएं, किसी सीजन की सब्जी किसी सीजन में मिल जाएगी। हम खा रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है, केमिकल्स खा रहे हैं। चिकन खाते हैं, चिकन को जेनेटिकली जो मॉडिफाई किया गया है। आप कभी, जो गौरान चिकन होता है आपने कभी खाया होगा, और ये जो पोल्ट्री और ब्रॉयलर का जो चिकन है वो आप खाएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल जो आप बॉयलर चिकन खाते हैं, बेजायका, बेमजा और बेलुत्फ जो है गोश्त, ऐसा लगता है आप कागज खा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और ये मॉडिफिकेशन ने फलों से फलों का जायका खत्म कर दिया है।
نہ संतरे उस तरह से लजीज नजर आते हैं, न तरबूज उस तरह से लजीज हैं, बस एक मीठा कहीं ना कहीं कुछ फ्लेवर है, उसके अलावा जो फलों का जायका होता था वही चला गया। आप सेब को लाएं, सेब पहले आप लाएं तो 15-15 दिन घरों में रख सकते थे लोग, आराम से खाते थे, क्या जायका था सेब का। लेकिन आज आप सेब लाइए, रखिए उसको 2 दिन, तीसरे दिन उस पर फफूंद लग जाती, तीसरे दिन काला पीला होके नरम पड़ जाता। केले को अगर आपने एक दिन में नहीं खाया तो वो आपकी गलती है आज। तो हर वो चीज जो इंसान को नफा पहुंचाने वाली थी, आज जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। और हम ये देखते हैं कि अब इंसान की खुद शख्सियत से इस तरह की छेड़छाड़ है, इस तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है इस तरह की चीजें आ रही हैं कि ये इंसानी समाज के लिए बहुत ही बड़ा जुमला है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कितना जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कितनी चीजें सीख लीजिए, कि क्या इंसान इंसान की तख्लीक कर पाएगा। आज मेडिकल साइंस जो सबसे बड़ी जगह आज भी फंसी हुई है वो रूह के सवाल में है। बहरहाल आप जिस्म तो जोड़ देंगे, बहरहाल आपने रोबोट तो बना लिया, लेकिन इंसान नहीं बना पाए। इंसान के वजूद में क्या वो चीज है कि जो उसको सेल्फ रियलाइजेशन के वो एक हस्ती है वो बख्शती है, और उसी को मेडिकल साइंस रिसर्च करती है। कोई माइंड कहता है, कोई कॉन्शियसनेस कहता है, लेकिन दरअसल में आप इन सिस्टम्स को कितना बना लीजिए, इसके अंदर जो सबसे बड़ी लैकिंग चीज है वो ये कॉन्शियसनेस की लैकिंग। एक रोबोट के पास कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसके पास मॉरल और एथिकल आउटलुक नहीं होता है। वो आपके मॉरल और एथिकल आउटलुक को खराब जरूर कर सकता है जिसने उसको बनाया और जो कमांड देकर बनाया उसके जरिए, लेकिन उसके पास अपना खुद कोई अखलाकी वजूद नहीं, उसके पास अपना खुद कोई अखलाकी जाविया नहीं है। और इसीलिए आप ये देखेंगे कि कॉन्शियसनेस की फिर डिबेट वहीं जाती है कि जहां पर अल्लाह ने एक बहुत बड़ा राज इंसानी तख्लीक से मुताल्लिक रखा है सोचने के लिए, कि लोगों ने उस पर सदियों से सवाल किया है। कुरान में कहा वो यसअलूनक अनिर रूह, ए नबी वो आपसे पूछते हैं रूह के मुताल्लिक, रूह क्या है। तो फरमाया कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, ये तुम्हारे रब का हुक्म है। ये वो चीज है जो रहम मादर में जो है अल्लाह ताला जो है 40वें दिन रूह जो है वो डालते हैं, रूह फूकी जाती है और इंसान का वजूद जो है वजूद में आता है। जब इस मादी जिस्म से हम जो है अलहदा हो जाते हैं मौत के मौके पर, बहरहाल रूह होती है जो बाकी रहेगी। और जन्नत में भी जो है वही जब हमारी शुरुआत हुई थी तो अल्लाह ताला ने तमाम रूहों को जमा किया और सवाल किया था अलस्तु बिरब्बिकुम, हम तमाम ने कहा था खालू भला, कि हाँ हम जो है वो गवाही देते हैं। तो हमारी ज़रूरत इस बात की है कि मोमिन होने की हैसियत से हम अपने इस वजूद को जो है वो समझें। हम मोमिन होने की हैसियत से ये डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चन जो है अब एक ह्यूमैनिटी के सामने होगा, जिसका सवाल सिर्फ एक मोमिन दे सकता है, जिस सवाल का जवाब जो है सिर्फ कुरान ही की रोशनी से दिया जा सकता है, जिस सवाल का जवाब जो है उसके लिए वहीं से जवाब आ सकता है जिसने इस इंसान के शख्सियत की तख्लीक और तामीर की है, इसको बनाया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और उसकी वही की रोशनी में ही हम समझ सकते हैं कि इंसान का वजूद जो है इस दुनिया में उसके क्या माने हैं। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि मैं इस इंसान को 3 चीज़ों से बना रहा हूँ। एक बशर को मैं बना रहा हूँ, मैं सड़ी हुई मिट्टी से जो है इसको बना रहा हूँ, और फिर क्या है आपने फरमाया फसवैतुहु, और मैं उसके अंदर क्या पैदा करूंगा, फिर मैं नफख्तुहु मिन रूह, मैं रूह डालूंगा, और सवैतु यानी उसको मैं बैलेंस दूंगा। जब आप ये बैलेंस को बिगाड़ेंगे, जब इस रूहानी वजूद का आप इनकार करेंगे, तो बहरहाल ये आपको इल्हाद की तरफ लेकर जाएगी। एक टेक्नोलॉजी ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टूल है, ये दुनिया का इंसानों ने ईजाद करदा सबसे बेहतरीन नफा बख्श सिस्टम है, अगर इसको इंसान जो है वही की रोशनी में इख्तियार करे। वरना ये मार्केट ड्रिवन फोर्सेस जो हैं वो इंसानों को उस खाई की तरफ लेकर जाएंगी, इंसानों को उस दलदल की तरफ लेकर जाएंगी, जहां से पूरी इंसानियत के सामने अब ये सवाल पैदा हो जाएगा कि वो कौन है। और वेस्ट में आज हम देखते हैं
کہ ویسٹرن جنریشن ایسے ایسے سوال پوچھ رہی ہے. آپ دیکھیں سوال ویسٹ دنیا میں اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ فیمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے, فیمیل کیا ہوتی ہے, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. یعنی جو عین نصوص ہیں, جو عین حق ہیں, حقائق ہیں اس دنیا کے, ان کو لے کر پریشان ہیں لوگ, ان کو لے کر سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پر مومن ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داریاں 10 گنا بڑھ جاتی ہیں. مومن ہونے کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہماری جو آنے والی یہ نسل ہے, ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, جو ٹیکنالوجی کے گود میں پیدا ہوئے ہیں, جنہوں نے موبائل فونز اور اس ٹیکنالوجی کو ایکسیس کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں, ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ دنیا کو کیسے سمجھیں گے, وہ اپنے آپ کو کیسے سمجھیں گے, اور دنیا میں اپنے اس وجود کو کیسے منوائیں گے. تو یہ ایک چیلنج, ایسا چیلنج ہے جو ابلیس کا اس صدی کا بہت بڑا چیلنج ہوگا, کہ جہاں وہ ایسے ایسے چیزیں لے کر آئے گا, آرگن ڈونیشنز اور ٹرانسپلانٹس اور کیا نئی چیزیں, کہ جس کے ذریعے انسان جو ہے اگر محض سائنس سے بندھا رہ جائے تو بہرحال الہاد ہی پھر اس کا مقدر ہوتا ہے. جو راستہ سائنس جس کی طرف لے کر جاتا ہے, بہرحال بالآخر اس کا اختتام الہاد ہی پر ہوتا ہے. سائنس کے ساتھ ساتھ ہم کو چاہیے کہ اپنے تخیل جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس تخیل کا استعمال کریں. اللہ نے جو امیجنیشن کی پاور ہم کو دی ہے, اس امیجنیشن جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں کئی مرتبہ, اس تخیل کا جو ہے استعمال دنیا کی ایک بہت بڑی چیز بن کر ابھرے گی. تو مومن کے لیے بھی دیکھیں اللہ نے جو تخیل کی جو طاقت دی ہے نا, وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ پوری جنت اور جہنم کا پورا تصور ہی اس کا تعلق ہی تخیل سے, اس کا تعلق ہی امیجنیشن سے. آپ اس کو کسی چیز سے پروف نہیں کر سکتے. فیت کا یعنی ایمان کا تعلق ہی یقین سے ہے, اور یقین کا تعلق ہی تخیل سے, اور تخیل جو ہے آپ کا وحی کی روشنی میں وسیع ہوتا ہے. تو ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس دور میں وحی سے اپنے ربط کو گہرا کریں, وحی سے اپنے ربط کو بڑھائیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اس ٹیکنالوجی کو نافع انداز سے استعمال کرنے کی توفیق دے, اور اس کے مضر اثرات سے ہماری اور ہمارے آنے والی جنریشنز کی حفاظت فرمائے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ ولکم, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام لوگ بھی وہاں چائے پی رہے ہیں یا جوس پی رہے ہیں, تو میں بھی یہاں غائبانے میں جیسے غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہے, میں بھی جوس کا مزہ محسوس کر رہا ہوں. ورچولی جو ہے اس کا ٹیسٹ اور فلیور مجھ تک پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ, الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کی جو سیکنڈ ایڈیشن بک آئی ہے وہ کہاں سے مل پائے گی؟ وہ انشاءاللہ وائٹ ڈاٹ سے آپ کو اویلیبل ہو جائے گی, اور اگر آپ اجتماع ارکان میں آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں ضرور اویلیبل ہو جائے گی. یا بحرین میں اویلیبل ہوگی؟ بحرین میں بھی اگر آپ آن لائن منگا لیں, وائٹ ڈاٹ کا لنک میں بھیج دیتا ہوں, تو جی لنک پبلیشر سے شیئر آپ. کر دیں پلیز. جی لنک شیئر کر انشاءاللہ. دیں انشاءاللہ. جزاک جی اللہ. ضرور ضرور انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم بھائی. السلام. یہ خاص طور سے جو ابھی نئی جنریشن کے سامنے یہ چیلنج ہے کہ اس کا مس یوز وہ جنریشن نہ کرے, کیسے اس کے لیے ہم کیا کنٹرولز کریں اور کیسے ان کو گائیڈ کریں, کیسے ان کو ان کے دلوں میں مطلب وہ چیز ڈالیں کہ کیونکہ 24 گھنٹہ تو ہم مانیٹر کر نہیں سکتے اور دیکھ نہیں سکتے, کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس ٹیکنالوجی کا خاص طور سے مس یوز ہونا بہت ممکن ہے کہ آنے والی جنریشن یہ کرے. تو اس کے معاملے میں تھوڑا بتائیں آپ. جی, یہ ایک بہت کامن فینومینا بھی ہے
اور ہم لوگ بھی جب کلینکس میں وغیرہ بیٹھتے ہیں تو بہت کامنلی دیکھا جاتا ہے بچوں کے جو مائل سٹونز ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے، وہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کی انٹیلیجنس اور جو ان کے گروتھ کے مائل سٹونز ہیں، ان کی برین ڈیولپمنٹ کے مائل سٹونز ہیں، وہ متاثر ہو رہے ہیں. فزیکل ڈیولپمنٹ کے مائل سٹونز متاثر ہو رہے ہیں. اور ایکسٹریم کیسز میں تو آپ دیکھتے ہیں ایڈکشن کی پوری علامات آنکھوں کی آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں وہ نظر آ رہی ہیں. لیکن ان سب کا علاج میں سمجھتا ہوں کہ میں جب بھی اس پر بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں سے زیادہ اس کا علاج والدین کے پاس ہے، اور بچوں سے زیادہ تو والدین کو تربیت کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے 2 سال کا، 3 سال کا، اس بچے کو سمجھ نہیں ہوتی. بچوں کی جو منٹل ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہوتی ہیں وہ الگ الگ ہیں، الگ الگ اعتبار سے بیان ہوتی ہیں. تو بچہ والدین کو جو کرتا ہوا دیکھتا ہے اس کو امیٹیٹ کرتا ہے. تو اگر آپ بچے کو یعنی ماڈرن زندگی کا یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے ورکنگ ہوتے ہیں، تھک ہار کر جو ہے وہ گھر آتے ہیں اور پھر بچوں کو دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. ظاہر ہے جب بچہ ہوتا ہے بہت انرجی کا مالیکیول ہوتا ہے، وہ جو ہے اچھل کود کرے گا، وہ یہاں وہاں جائے گا، وہ چاہے گا کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں. لیکن کیونکہ آپ تھکے ہوئے اور ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں تو کسی طرح پیرنٹس عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ موبائل میں نعت لگا کے دے دی، اسلامی کارٹون لگا کے دے دیا. تو آپ چاہے اس میں اسلامی کارٹون کیوں نہ لگائیں، وہ اتنا ہی مضر ہے. کیونکہ جب تک اس کو اخلاقی طور پر اس کی سمجھ آئے گی نہیں جو چیزیں کارٹون میں ہیں، تو وہ اس کو ایڈکشن ہی کی طرف لے کر جائے گی. تو اب تو یونیسیف نے اور سائنٹیفک دنیا نے گائیڈ لائنز بنا دی ہیں. تو کچھ 2-4 سٹیپس ہیں جو ایز پیرنٹس، کیونکہ دیکھیں میرا بیٹا بھی جو ہے 5 سال کا ہے، تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں والنٹری طور پر ڈیسائیڈ کی ہیں. تو ہم لوگ بھی پروفیشنلز ہیں اور ورکنگ پروفیشنلز ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، میری اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں. ہم لوگوں کی ڈیوٹیز بہت ہائی ہوتی ہیں اور دن رات کا وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ہم نے اپنے لیے کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے اپنی لائف کے لیے. تو ایز پیرنٹس آپ دونوں کو بھی، کسی گھر میں بھی والدین کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ جب آپ جو ہے بچہ نیا آئے گا، نئی نئی آپ کی شادی ہوگی، تو آپ کی لائف میں ٹیکنالوجی سے کیسے آپ استعمال کریں گے. تو آپ کو یہ طے کرنا ہے، نمبر 1، آپ کا موبائل جب آپ گھر میں آئیں تو اس کے رکھنے کی ایک جگہ ہو. دیکھیں 24 گھنٹے وہ موبائل دیکھنے سے کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے. وہی 10 واٹس ایپ کے گروپ ہیں جس میں جو ہے وہی لوگ ہیں، ایک ہی میسج ہے جس کو کئی لوگ جو ہے الگ الگ گروپوں میں بڑے اپنے ایمان کا بالکل حصہ سمجھتے ہوئے نیکی کے پورے جذبے کے ساتھ فارورڈ کرتے رہتے ہیں. تو ایک ہی میسج کی نوٹیفیکیشن 50 گروپ میں آتی ہے اور آپ کو وہ کھولنا پڑتا ہے. تو پہلا کام ہم یہ کر سکتے ہیں جو ٹول کے طور پر، وہ یہ ہے سوشل میڈیا یا آپ کے موبائل پر جو انٹرنیٹ ہے اس کو ہمیشہ آن نہ رکھیں. میں یہ کرتا ہوں کہ میں دن میں 3 مرتبہ اس کو کھولتا ہوں. صبح کھولتا ہوں، پورے میسیجز اور اہم میسیجز دیکھ لیتا ہوں. دوپہر میں کر لیتا ہوں، اور شام کے وقت میں 1 مرتبہ میں رات میں دیکھ لیتا ہوں کوئی امپورٹنٹ میسج ہے کیا. یقین جانیے اور اس بات پر پورا اعتماد اور ایمان رکھیے کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو بہرحال آپ موبائل پر موجود ہیں، کوئی آپ کو کال کر سکتا ہے. انٹرنیٹ اگر آپ کا بند ہے تب بھی آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ بالکل پریشان نہ ہو. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز آپ کو یہ کرنی ہے کہ آفٹر 5 یا مغرب کے بعد جو ہے گھر میں اسکرین کا ایکسپوجر بچے کو بالکل نہ ہو. 2 سے 3 سال کی عمر تک تو اس کو معلوم ہی نہ ہو موبائل کیا چیز ہوتی ہے. گھر میں آپ استعمال کریں گے تو آپ کا ایک اسپیسیفک یا تو روم ہونا چاہیے، یا آپ جو کام کرتے ہیں وہ لیپ ٹاپ پہ آپ کو کرنا چاہیے. کسی ٹیب پر، کسی موبائل پر اپنا کام مت کیجیے، سوشل میڈیا کو ایکسیس مت کیجیے، یا بچوں کو سو جانے دیجیے اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ بیٹھ کر آپ کی سوشل میڈیا کے اپڈیٹس آپ لے لیجیے، انلیس کہ آپ کو بہت امپورٹنٹ کوئی کام ہو. تیسری چیز جو اہم ہے، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے 2 3 4 سال کے، تو وہ تھوڑی سمجھ ہو جاتی ہے، کھیلتے پھرتے ہیں، تو آپ کو ان کو جو ہے بہت اسپیسیفک ٹائم دینا پڑے گا کہ بھئی آپ کا موبائل یا کارٹون دیکھنے کا وقت جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے. آپ کو آدھا گھنٹہ دیا جائے گا اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ کو خود ہی اس کو بند کر دینا ہے. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور ٹوٹلی ان کو روک کر رکھتے ہیں، تو جب وہ اسکول جائیں گے تو اپنے پیئرس کے ساتھ جب وہ ایکسپوز ہوں گے اس چیز کو،
تو ان کے اندر وہ کنٹرول ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، وہ لحاظ ڈیولپ نہیں ہو پائے گا، اور وہ بالکل بے ترتیب اور بے لحاظی سے اس کا استعمال کریں گے اور ایڈکٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اپنے کنٹرول میں، اپنی رہنمائی میں، اپنے موجودگی میں ان کو استعمال کرنا اور اپنے آپ کو اس کے استعمال سے روکنا، یہ دونوں کی تربیت دینی پڑے گی۔ آپ دے دیں، ٹائم فکس کر لیں، کہیں کہ آدھے گھنٹے بعد دیکھو ہم آپ کو بولیں گے، آپ کا کام ہے بند کرنا۔ آپ خود بند مت کیجئے، آپ اس کے ہاتھ سے چھینیے مت۔ ہو سکتا ہے 1 مہینہ آپ کو تربیت کے لیے لگے، لیکن allow him to close it۔ آپ بار بار کمانڈ دیجئے، بیٹا آدھا گھنٹہ آپ کا ہو گیا، چلیے بند کیجئے۔ تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا ہے بابا 5 منٹ، بس میں 1 منٹ اور دیکھ لیتا۔ تو ہم بولتے دیکھو بیٹا یہ لاسٹ 1 منٹ ہے، پھر آپ نے بند کر دینا۔ تو اب ظاہر ہے ہم کو معلوم ہے کہ بچہ جب ہم 30 منٹ ہوں گے تو ایسا 2-5 منٹ تک کرے گا۔ تو میں یہ کرتا ہوں کہ 20 منٹ کے بعد ہی میری گاڑی شروع کرتا ہوں، بیٹا ہو گیا دیکھو آدھا گھنٹہ۔ اس کو وقت تھوڑی سمجھتا ہے 5 سال کے بچے، آدھا گھنٹہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ دیکھو آدھا گھنٹہ ہو گیا، پھر کہتا بابا 2 منٹ، بابا 3 منٹ، بابا 5 منٹ۔ تو میرا آخر جو ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، اس کا بھی جو ہے نفس گوارا نہیں کرتا کہ میں کتنی بار آخری بار بولوں۔ وہ خود بند کرتا ہے، وہ 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار 50 بار جب بند کرے گا، 51ویں بار آپ 1 بار بولیں گے خود بخود بند کر دے گا۔ تو آپ کو تحمل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ نے والد اور والدہ ہونے کا جو مقام رکھا ہے اور جو صبر اس کے اندر رکھا ہے وہ یوں ہی نہیں ہے۔ والد اور والدہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کو بہت پیشنس کی ضرورت ہے، بہت وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ اپنے جاب پریزنٹیشن کا جب ایک پی پی ٹی ہم بناتے ہیں تو کتنی انرجی اور دلچسپی اور دلجوئی اس کے اندر لگاتے ہیں۔ تو ایک نئی نسل، آپ کی نسل آپ وجود میں لا رہے ہیں، تو آپ کو کتنی دلجوئی اس کے لیے لگانی پڑے گی، کتنی وقت اس کے لیے لگانا پڑے گا۔ آپ اس کو اسکول پر آؤٹ سورس نہیں کر سکتے ہیں، یہ والدین کا کرنے کا کام ہے، اور والدین کو اپنی تربیت کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے نفس پر قابو کی ضرورت ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آپ کا دل چاہے گا کہ میں تھوڑا دیر آدھا گھنٹہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کے یوٹیوب پر کچھ اپڈیٹس لے لوں، دیکھ لوں چیزوں کی، تھوڑا ریلیکس ہو جاؤں۔ لیکن آپ کو تحمل کرنا پڑے گا، آپ کو بچوں کو لے کر گارڈن میں جانا پڑے گا، باہر کھیلنا پڑے گا، فزیکل ایکٹیویٹی میں لے کر جانا پڑے گا، تبھی یہ ایڈکشن جو ہے وہ دور ہوگا۔ یہ ایڈکشن کسی میجک پل سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی کاؤنسلنگ ایکسپرٹ سے یہ دور نہیں ہوگا، یہ آپ کے گھر کے روٹین سے دور ہوگا۔ روٹین آپ بنائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو نتائج نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ اچھا وعلیکم ڈاکٹر صاحب، السلام۔ ماشاءاللہ اچھا پریزنٹیشن ہے۔ کیا بچوں کو بایو انفارمیٹکس، جینیٹک انجینئرنگ ایکسپوز کرنا چاہیے ایسے کورسز میں، یا اپنی حد میں ہی رہنا چاہیے اسلامک؟ کیا آپ کا ٹیک آن ہے؟ بالکل کرنا چاہیے، یہ تو عین ضرورت ہے۔ ہر وہ علم جو نافع ہے، ہر وہ علم، دیکھیں بایو ٹیکنالوجی اور یہ پوری سائنسز نے انسانی دنیا کو کتنی راحت بخشی، کتنی دوائیاں ایجاد ہوئی ہیں، کتنے جو ہے مریضوں کا اور کتنی جو ہے بیماریوں کا علاج انسان نے ڈھونڈا ہے۔ آپ دیکھیے، جب آپ سائنس کو محض ریشنلٹی کے ذریعے جب سمجھتے ہیں اور صرف سائنس 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 کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، اور آپ اس کو قرآن کا ایجوکیشن نہیں دیں گے، ریلیجیس ایجوکیشن نہیں دیں گے، تب یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ بچہ آپ کے ساتھ 20 سال رہتا ہے، لیکن 20 سال ہم کبھی اس کو دنیا کی حقیقتیں سمجھاتے نہیں۔ 10 سال کا جب ہو جائے تو توحید، رسالت، آخرت اور دنیا کی یہ جو بنیادی حقیقتیں ہیں جو وحی کی روشنی میں ہوتی ہیں، اس کے مائنڈ میں فٹ کر دیجئے، آگے جا کر وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اعتماد رکھنا پڑے گا، اور وہ اعتماد تب آپ کو حاصل ہوگا جب آپ اسلامک ایجوکیشن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیں گے، اسلامی کتابیں پڑھوائیں گے، ٹریڈیشنل بکس پڑھوائیں گے، آئیڈیالوجی اس کی بن جائے گی۔ جب یہ بن جائے گی تو اس کو بہت بے تکلفی سے فلسفہ ڈارون پڑھنے دیجئے، وہ الہاد کے راستے پہ کبھی نہیں جائے گا۔ اس کو بے تکلفی سے نینو ٹیکنالوجی، جینیٹک انجینئرنگ میں جانے دیجئے، بایو ٹیکنالوجی میں جانے دیجئے، الہاد کی طرف بالکل نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے وہی بتائی ہی نہیں، آپ نے کوئی چیز اس کو پڑھائی نہیں، وہ جائے گا ویسٹرن فلسفی پڑھے گا، لبرلزم پڑھ لے گا، لیفٹ کے تھاٹ سے انٹیگریٹ ہو جائے گا، سائنس کا بخار اس کے دماغ میں جو ہے فٹ ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ سائنس ہی دنیا کی ہر حقیقت کا جواب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہیں سے الہاد کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے
پورے اعتماد سے کسی کورس میں ایڈمیشن دلا سکتے ہیں، لیکن 15 سال 20 سال تک جب بچہ گریجویشن میں جانے سے پہلے آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ ایک ایسی سلیٹ ہے جس پر آپ جو لکھیں گے وہ نقش ہوگا۔ اس کو ریشنلی سمجھائیے، اس کے مائنڈ کو امیجنیٹو انداز سے سمجھائیے، اس کے ذہن میں تخیل پیدا کیجیے، اس کو اچھی کتابیں پڑھنے کے لیے دیجیے، اس کو اچھا اسلامی لٹریچر پڑھنے کے لیے دیجیے، بہت زیادہ فقہ سے اور بہت زیادہ ان چیزوں سے پریشان مت کیجیے۔ آؤٹ ورڈ چیزیں وہ ضرور اختیار کر لے گا، لیکن جو انر کانفیڈنس ہوتا ہے، انر یقین جو ہوتا ہے، وہ کنوکشنل سوال کھڑے کرنے سے آتا ہے، اور سوالات کے صحیح جوابات حاصل کرنے سے آتا ہے، ریشنلٹی سے آتا ہے، اور عقل کے استعمال سے آتا ہے۔ اللہ نے عقل دی ہی اس لیے کہ وہی کو پرکھا جائے۔ اللہ نے قرآن نے چیلنج کیا، آؤ کوئی ہے اپنی عقل لگاؤ، پیدا کرو، دیکھو، غور و فکر کرو اس قرآن مجید میں۔ تو بہرحال ہم کو اس پر اعتماد کرنا چاہیے، اور یقین جو ہے ہم کو اپنے اندر پہلے پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان جو ہے نا، دراصل یہ احساس ہے، اور یہ احساس جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ انر کنوکشن ہے۔ سب سے پہلے یہ کنوکشن کے درجے تک ہمارے اندر آنا چاہیے۔ دیکھیں سورہ بقرہ جو ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیتیں ہیں، کیسی خوبصورت اور کیسی آپ دیکھیں کہ قیمتی آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہے نا؟ یعنی آپ دیکھیں غیب پر ایمان جب کہا تو کہا یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ پھر جب وحی کے بارے میں کہا گیا، اور لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے وحی نازل ہوئی اس کے بارے میں کہا گیا، تو کیا کہا؟ یؤمنون قرآن نے کہا۔ لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن آگے چل کے؟ اولئک علی ھدی من ربہم، لیکن آگے چل کے کیا کہہ رہا؟ ومن قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ قرآن نے یہ نہیں کہا وبالآخرۃ ہم یؤمنون، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ کہہ سکتا تھا قرآن کے وحی پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن قرآن نے ایک لفظ کو چینج کیا۔ قرآن نے جب آخرت کی بات کہی تو قرآن نے کہا یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ یقین ایمان کا بہت ایڈوانس درجہ ہوتا ہے، بہت ایڈوانس درجہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ویسے ہی ہے، بس اس بات پر کیونکہ وقت بھی ختم ہو چلا ہے شاید، تو میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا کہ دیکھیں دنیا میں ایمان مطلب کیا ہے۔ ایک بہت مختصر سی مثال سے، بچہ ہے کوئی یا آپ ہیں، آپ سے جو ہے آپ کے دوست احباب جو ہے کلاس میں یا آفس میں کہیں کہ دیکھیں شکر میٹھی ہوتی، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، سارے کولیگز مجھ سے کہہ رہے ہیں تو شکر میٹھی ہے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ کے دوستوں سے بڑے قریب اہل ہیں، ان سے ملیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں شکر میٹھی ہوتی، کہیں گے اچھا اب تو دوست بھی کہہ رہے ہیں شکر میٹھی ہوتی۔ آپ گھر میں آئیں گے، گھر میں والدین کہہ رہے ہیں شکر میٹھی ہے، کہیں گے یار اب سب کہہ رہے ہیں، والدین نے بھی کہہ دیا تو ہاں شکر میٹھی ہے، آپ کہیں گے سب کہہ رہے ہیں شکر میٹھی ہے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ آپ شکر اٹھائیں، شکر اپنے منہ میں ڈالیں، اور جو مٹھاس آپ کے منہ میں آئے گی پھر آپ کہیں گے ہاں شکر میٹھی ہو۔ یہ کنوکشن ہے آپ کا، اور ایمان کا، خدا، جنت اور جہنم کو دیکھنے کا یہ کنوکشن صرف قرآن سے ربط کے نتیجے میں آئے گا۔ آپ قرآن پڑھیے، آپ کو سامنے جنت و جہنم نظر آنے لگے گی، وہ کنوکشن کا درجہ اختیار کر جائے گی، ورنہ آپ کا فیتھ جو ہوگا وہ محض جو ہے کنوکشن لیس فیتھ ہوگا، اور اگر آپ کا فیتھ کنوکشن لیس ہے اس کو آپ ٹرانسفر کانفیڈنٹلی نہیں کر پائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح کا یقین والا ایمان نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا شاید مائک بند ہے۔ ہلو، جی ہلو، اب آ رہی ہے بس۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اور بھی سوالات ہیں لیکن وقت کی قید کی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا۔ محترم سامعین، ابھی آپ مہمان مقرر ڈاکٹر شاداب موسیٰ صاحب کی تفصیلی گفتگو سن رہے تھے۔ ہم آئیوا اردو کمیونٹی بحرین کی طرف سے اور سامعین کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکالا
اور ہمیں استفادہ کا موقع فراہم کیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ موصوف آئندہ بھی اپنی بہترین صلاحیتوں سے ہمیں استفادہ کا موقع دیں گے۔ ہم سب آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو باروشن بنائے اور صحت کے ساتھ عمر دراز کرے۔ اور آج کی تقریر کی روشنی میں اللہ ہمیں بھی ٹیکنالوجی کو سمجھ کر انسانیت، اخوت، دین حق کا پیغام عام کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان سامعین، دو